ہمیشہ ہر دور میں اور اصول فقہ میں یہ ایک مسئلہ مسلم ہے کہ تمام مسائل کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے۔ بے شک ہم بارہا اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں، ہم مذہب حقہ اہل سنت جماعت پر گامزن ہیں، اور یہ بریلویت کا نام دیوبندیوں نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں سب کچھ ہونے کے باوجود سنیوں کی ایک ڈیفینیشن اور سنیوں کی ایک پہچان بن چکی ہے بریلویت سنیوں کی ایک پہچان بن چکی ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ آپ کی تحریرات، آپ کی تقاریر کی کیسٹ، وہ جو ہمیں اسلاف سے مسلک ملا ہے، عملاً اس کے خلاف ہے۔ مثلاً آپ کی یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، پورا لٹریچر فراہم نہیں کر سکے، آپ نے بریلویت اور اس طرح کے نام سے کہا کہ ہمیں ان سے بحثت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ متعدد آپ کی ویڈیو کیسٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ جہاں آپ نے ببانگ دخل یہ اعلان کیا ہے کہ میری نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، میں سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، وہ میرے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کا عمل یہ اس مسلک کے خلاف ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا ہے۔ تو اس لیے جناب میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہماری آخری رائے یہی ہے، اگر آپ صاحب فرمائیں تو ہم آپ کو بے شک اس میں آپ کو جانب ہے کہ آپ کو بریلوی سمجھیں گے، سنی سمجھیں گے، اگر آپ صاحب نہیں فرماتے تو ہمیں جان چاہتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں، آپ نے 3 باتیں اٹھائی ہیں، الحمدللہ تعالیٰ مجھے کوئی تحمل اور جھجک نہیں ہے، آپ ایک ایک کر کے ہر بات پہ گفتگو کرنے میں اس پر تیار ہیں، اور آپ کی سب غلط فہمیاں ہیں وہ جس طرح کے پہلی مسئلے کی تھی ان کو اشارہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایک سے ایک بات جو رات تک باتیں نکلتی رہیں، مجھے تحمل نہیں، میں رات کا جلسہ بھی چھوڑ سکتا ہوں اگر آپ علماء کی نشست مجھے زیادہ آتی ہے، آپ کی نشست مجھے زیادہ آتی ہے، تو یہ ایک سے ایک آپ چاہیں تو مجھے تحمل نہیں، میں ہر بات کا جواب دے سکتا ہوں، ان سب باتوں میں یہ غلط فہمیاں ہیں یا کچھ اور نیتیں کار فرمائیں، لیکن جہاں تک اس بات کا جواب میں دے چکا، اس پر میں دوبارہ گفتگو اب نہیں کروں گا۔ اب رہ گئی اگر آپ نے کتاب کی بات کی تو کتاب میں نہیں کروں گا سائن، میں نے بتا دیا اب آپ کتاب کا سن لیجیے، کتاب کا بھی جواب دیتا ہوں میں، مسئلہ تو میں اس کا جواب ہی دے دیتا ہوں، کر دیتا ہوں، لیکن اگر تو میرے اس کی وضاحت کر دینے کا کوئی فائدہ ہے، یعنی آپ کو اعتماد کرنا ہے تو میں جواب دیتا ہوں، اگر اس پر بھی اعتماد نہیں کرنا، اس کو چلے جانا ہے تو پھر میں نہیں کرتا اس کی کتاب۔ آپ نے فرمایا نا کہ نماز ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، یا اس کی ضرورت ہے کیا ہے یا نہیں، اور آپ نے بھی حضرت نے بھی 2-3 بار دہرایا کہ کیسٹوں میں ہے، میں الحمدللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ تحریر میں نہ تقریر میں اختیار نہیں کی، اس منافقت سے اللہ نے میری زندگی کو ہمیشہ پاک رکھا۔ اگر کسی کو غلط فہمی کسی ایک ایشو پر بھی ہے تو میں اس کی اضالہ کر سکتا ہوں، نماز کے مسئلے پر بھی میں عرض کرنے کو تیار ہوں، مگر اس کی شرط یہی ہے اگر تو وہی حشر کرنا ہو جو پہلے کیا، اگر آپ کو اعتماد نہ ہو تو فائدہ نہیں مجھے اس کی وضاحت کرنے کا، اگر آپ پھر اٹھ کے چلے جائیں مقصد نہیں، اگر آپ اعتماد کریں تو میں یاد کر رہا تھا میرے نزدیک سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وفائر اہل بیت کے محب ہیں، اہل بیت کے وفادار ہیں، اور وہ کڑی جو سرکار نے فرمایا تھا کہ فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کمال یہ ہے کہ ان کو قرآن سے بھی تمسک ہے اور اہل بیت سے بھی، اسی وجہ سے 4 دانگے عالم میں ان کا چرچا اور شورا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بھی صدقے میں ان کو بھی، ان کے جتنے شاگرد حضرات ہیں، پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی نہج پر ہم اہل سنت بحمدہ تعالی، اور ویسے ہماری ایک بدقسمتی ہے، امت محمدیہ میں ایک طبقہ ہے جس کو معتزلہ کہتے ہیں، ایک طبقہ جس کو خارجی کہتے ہیں، ایک طبقہ جس کو رافضی کہتے ہیں۔ خوارج کا طبقہ وہ ہے کہ جن کا اپنا علم کلام موجود ہے، اپنے عقائد موجود ہیں، مستقل کتابیں موجود ہیں۔ معتزلہ کا وہ طبقہ ان کی اپنی تفسیریں موجود ہیں، ان کا اپنا علم کلام موجود ہے۔ روافض کا وہ طبقہ ہے، ان کا اپنا علم کلام موجود ہے، اپنی حدیث موجود ہے، اپنی فقہ موجود ہے، سیپریٹ۔ اب ان کو ہم پہچاننا چاہیں تو ان کی کتابوں سے پہچان سکتے ہیں،
ان کے نظریات کو پہچاننا چاہیں ان کی کتابوں سے جان سکتے ہیں، معتزلہ کو جاننا چاہیں تو کتابیں شاہد ہیں، خوارج کو پہچاننا چاہیں تو کتابیں شاہد ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ان تینوں سے خطرناک ہے، نہ علم کلام رکھتا ہے، نہ فقہ رکھتا ہے، نہ تفسیر رکھتا ہے۔ اب اس کو کیسے پہچانے؟ میرا تجربہ یہ ہے وہ طبقہ جس کو ناصبی کہتے ہیں وہ تقریباً اس دور میں 100% بریلویوں میں پایا جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ جواہر نہیں ہے، نہ آراز ہے، عرض ہے۔ رنگ جب بھی پایا جاتا ہے کسی شے پر پایا جاتا ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں۔ یہ کلر ہے، کبھی دیوار پر نظر آئے گا، کبھی کپڑے پر نظر آئے گا، کبھی درخت پر نظر آئے گا، یہ کسی اوپر ہی نظر آئے گا، سیپریٹ کوئی وجود نہیں۔ یہ ناصبی بھی جب نظر آئے گا کسی کے روپ میں نظر آئے گا، کسی کے روپ میں نظر آئے گا۔ علی کا نام لے کر جسے تکلیف پہنچے سمجھ لیجئے یہ اوپر سے سنی ہے، اندر سے ناصبی ہے۔